بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بتائیں گے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے سبیلین سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سبیلین کیا ہے؟ انسان کی دونوں شرمگاہوں کو سبیلین کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو ناظرین، سبیلین سے کون سی چیزیں نکل سکتی ہیں؟ پیشاب ہے، پخانہ ہے، ہوا کا خارج ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کی شرمگاہ سے اور بھی پانی نکلتے ہیں پیشاب کے علاوہ، منی، ودی، مزی وغیرہ، ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت کو استحاضہ کا خون آ سکتا ہے اور اس طرح حیض کا خون آ سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، جن کے دلائل آپ کو سکرین پر مل جائیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی دلیل ہے، اللہ فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط، یا تم رفع حاجت سے فارغ ہو جاؤ، یعنی کہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر بھی وضو کرو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو۔ اور دوسری دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کی نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو وہ نماز سے پھرے اور وضو کرے اور نماز دوبارہ ادا کرے۔ دوسری روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اور دوسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے گہری نیند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن نام فلیتوضأ، جو سو جائے وہ وضو کرے۔ اس سے مراد گہری نیند ہے جس میں آدمی بے قابو ہو جائے اور زمین پر بیٹھا نہ رہ سکے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے ان کے سر جوم جاتے، یعنی کہ ان کو نیند کی وجہ سے اونگ آنے لگتی، اور وہ اسی حالت میں اٹھتے اور وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے۔ تو اس نیند سے مراد گہری نیند ہے، اونگ مراد نہیں ہے۔ تو ناظرین، انسان بیٹھ کر بھی گہری نیند سو سکتا ہے، تو ٹیک لگا کر بھی گہری نیند سو سکتا ہے، جیسے بھی اس کو گہری نیند آ جائے، اس کو اپنے آپ کی ہوش نہ رہے، تو ایسی صورت میں وہ وضو کرے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے۔ اگر ننگی شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹتا ہے، اگر کپڑے کے اوپر سے لگے پھر نہیں ٹوٹتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کی طرف لے جائے، درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، تو اس پر وضو واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضأ، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ بغیر وضو کیے نماز نہ پڑھے۔ تو ناظرین، مرد کی طرح اگر عورت بھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جون سا مرد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے، اور جون سی عورت بھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی وضو کرے۔ تو ناظرین، طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا آدمی کے وضو کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تو تیرے جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان دونوں احادیث میں تطبیق یہ ہے اور جمع یہ ہے کہ جن احادیث میں آیا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ ہاتھ لگانے سے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب بغیر کسی کپڑے کے یعنی کہ ڈائریکٹ ہاتھ لگ جائے تب وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگ جائے تو تب وضو نہیں ٹوٹتا، واللہ تعالی عالم۔ اور چوتھی چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کر۔ اب اونٹ کا گوشت کچا ہو یا پکا ہو، اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اونٹ کے گوشت کے علاوہ دوسرے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جس کا دلیل آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کی کلیجی، دل وغیرہ بھونتا تھا، آپ اس سے کھاتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے بھونی ہوئی پسلی یعنی کہ چانپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو ناظرین، ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جو معتبر ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے سبیلین سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، دوسری چیز ہے جب شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے یعنی ڈائریکٹ ہاتھ لگ جائے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے گہری نیند سو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
چوتھی چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلی ملاقات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگوں نے خواہ اپنے سر پر ان کو لے لیا ہے کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ واضح کریں گے کہ کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ناظرین امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔